فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ جب کہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تو مسجد میں کھا نہیں سکتے، افطار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب کر دیجئے نیت، افطار کے ٹائم آ گیا یا کھانے کا موقع آیا اور یاد آیا آپ کو، تو کھانا پینا تو جائز ہو جائے گا، لیکن ثواب اعتکاف کی نیت سے ملے گا نہیں۔ اعتکاف کی نیت جب بھی کرنی ہے تو ثواب کے لیے کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت کریں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اب آتے وقت بھول گئے تھے تو اب کھانے کے ٹائم پر یا افطار کے ٹائم پر آئی یاد تو نیت کریں اور ثواب کے لیے، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اب بے شک آپ افطار وغیرہ کر لیں۔ 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج چھٹی شب ہے۔ اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 6، جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مزید اچھی نیتیں بڑھا لیجئے، ہو سکے تو ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود پھیل کر دوسرے کو تنگ کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ کے ساتھ دینی باتیں سنوں گا، صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام تک شریک رہوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ، یہ ہاتھ ملانا، اور موقع کی مناسبت سے ان پر انفرادی کوشش کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، قافلے میں سفر کی دعوت دوں گا وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا، اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں و شائع کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ اختلاف جتنا بھی بڑھ جائے، 2 حدیں کبھی نہ پار کریں، کسی کے رزق پر وار نہ کریں، کسی کی عزت کو نشانہ نہ بنائیں،
آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ درست ہے کہ ان دو باتوں پر بھی وار نہ کریں، اور بھی بہت کچھ ہے جن پر وار نہ کریں۔ اب اختلاف، جس طرح کا اختلاف، بعض اوقات اختلاف دین و ایمان کا ہوتا ہے، عظمت صحابہ و اہل بیت کا ہوتا ہے، تو اس طرح کے جیسا اختلاف تو ویسا رد عمل ہوتا ہے۔ اس میں جنرلی مطلب جو دنیاوی طور پر جو اختلاف رائے ہو جاتا ہے، یہ یہاں ہم اس کو مطلب لیں گے، تو یہ دنیاوی طور پر اختلاف رائے ہو گیا، دوستوں میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، دوستی بھی رہتی ہے اور تھوڑا کہہ سن کر بولیاں، تو جیسا اختلاف، تو تاہم بہرحال کسی بھی مسلمان کی عزت پر حملہ، اختلاف ہو یا موافقت ہو، نہیں کرنا ہوتا۔ اس طرح کسی کے رزق پر وار نہ کریں۔ اب اس کے معنی کیا ہیں یہ لکھنے والا جانے۔ وہ جو کالا میلا کرتے ہیں، ہاں، گاہک توڑتے ہیں، اختلاف کی وجہ سے بھی گاہک توڑتے ہوں گے، اور رزق کے تعلق سے، اور ہرس میں بھی توڑتے ہیں کہ اس سے نہ لے مجھ سے لے مال۔ شروع میں عمدہ اور سستا اس کو دیں گے تاکہ گاہک جو ہے اس سے ٹوٹ کر ادھر پھنس جائے، پھر آگے چل گئے، چارہ دکھا کر بکرے کو ذبح کر دیتے۔ تو یہ بھی بہت بری حرکت ہے، کسی کی بے عزتی کرنا یہ بھی بری حرکت ہے، اور کسی کی روزی کے لیے معاذ اللہ رکاوٹ کھڑی کرنا، یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت مطلب یعنی کہ بہت غلط اقدام ہے۔ روزی جتنی اللہ نے مقدر کی آپ کو اتنی ہی ملے گی، تو ہرس کی وجہ سے بھی لوگ ایک دوسرے کے گاہک توڑتے ہیں اور گاہک خراب کرتے ہیں، کسی کے مال کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اب جیسے کوئی چیز بیچتا ہے، کھانے کی کوئی پروڈکٹ ہے اس کا، تو اس کو فیل کرنے کے لیے بولیں گے اس میں تو سور کی چربی ہے۔ اب مرا بیچارہ، اس نے غریب نے زندگی میں کبھی سور کی چربی دیکھی ہی نہیں ہے، اب اس کی پروڈکٹ میں سور کی چربی وہ ڈال دی، اب یہ آخرت میں کیا کرے گا؟ جواب کیسے دے گا اس کا؟ جس نے ایسی حرکتیں کرتے ہیں آج کل، لوگ بھی بیچارے باتوں میں آ جاتے ہیں، اور بس وہ اس کو حرام سمجھ لیں گے، تو دوسروں کو بتاتے پھریں گے، پتہ چلا اس میں تو یوں ہے۔ کس نے؟ وہ سوشل میڈیا میں نے دیکھا تھا۔ تو سوشل میڈیا پر ایمان لائیں کیا یار، کہ اللہ اور رسول پر ایمان لائیں؟ سوشل میڈیا تو جس کو اجاڑنا ہو نا، اس کا عادی بنا دینا چاہیے، نہیں دین کا نہ دنیا کا۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، تو سوشل میڈیا سے درست فائدہ، جائز فائدہ استعمال کرنا، یہ تو کرنے والے تو میری مراد یہ ہیں بھی، مستثنیات تو سب میں ہوتے ہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ آدمی اتنا مطلب اس میں یہ نشے کی طرح ہے کہ بس آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا، اتنا اس میں گم ہو جائے گا، اور پھر اتنے گناہ بھرے اور اتنے عجیب و غریب لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے جشن میلاد ہے نا، کتنا پاکیزہ ہے، تو اس میں بھی بعض منانے کا دعویٰ کرنے والے بھی ایسے مسخرہ پن ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ یار ہم لوگ کیوں مت یار بدنام کرتے ہو یار، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے سین پاٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ مطلب بس وہی ہے کہ جہاں کوٹھی ہوتی ہے، بنگلہ ہوتا ہے، واش روم بھی ہوتا ہے، ڈسٹ بن بھی ہوتا ہے، تو اس طرح کے لوگ بھی مطلب طرح کے اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑی نقاب کشائیاں ہو رہی ہیں، ورنہ یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن وہ ایک محلے میں، گلی میں، خلاص۔ اب یہ سوشل میڈیا پوری دنیا میں دھوم مچتی ہے، مائنس ہو یا پلس ہو، سمجھے؟ تو بہرحال یہ کہ اس طرح سوشل میڈیا کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے نہیں ماننا چاہیے۔ ہمیں سنی عالم ہو، وہ بھی عالم دین ہو اور خوف خدا والا ہو، تو اس کی بات ماننی چاہیے۔ ہر ایک کی بات میں آنکھیں بند کر کے ہم چل پڑتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کہاں نکل جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے۔ بہرحال یہ کہ اختلاف کی صورتیں بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، حدیث پاک میں صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 34، 4 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے والے شخص کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سرزنش مانے وہ ڈانٹ کے طور پہ
پکا منافق فرمایا، حتیٰ کہ وہ ان سے باز آ جائے ایسی حرکتوں سے. وہ کیا ہے؟ جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور اگر اختلاف ہو تو آپے سے باہر نہ ہو جائے. اچھا، پکا منافق یہ عربی ہے؟ منافی اصل میں مفہومی ترجمہ کیا ہے؟ وہ یوں ہیں کہ من کان فیہ، ان میں سے کوئی جس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہوں، کانا منافقاً خالصاً. خالص. اور یہ ہے کہ معاہدہ کرے تو اس میں غدر کرے، اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو تو اس وقت گالی دے. گالی دے. اچھا، اب مختلف روایات بھی ہوتی ہیں. بخاری شریف کی میں 34 نمبر تو یہی 34 نمبر. جی جی، جو میں عرض کر رہا ہوں. اب میرے پاس ترجمہ آیا، میں نے پڑھ دیا. پکا منافق پر میں چونکا تھا. کیا وہ تو کانا خالص منافقاً. خالص منافق. اچھا، یہ خالص منافق سے مراد بھی وہ نہیں کہ یہ اسلام سے نکل گیا، وہ یہ بطور سرزنش، یہ مفہوم ہی ہے بطور سرزنش، منافق عملی. تو یہ بھی مطلب یعنی کہ یہ وہ نفاق فی الاعتقاد، یہ خطرناک ہوتا ہے. یہ نفاق فی العمل ہے، عمل میں نفاق اس کے آیا. تو یہ مطلب گناہ گار ہے، مطلب ایسا کرنے والا جو ایسا کرے. اور وہ جو منافق ہوتا ہے نا، جو دل میں زبان پہ ایمان کا دعویٰ کرے اور دل میں کفر رکھے، یہ منافق خطرناک ہے. یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اور جہنم کے بھی آخری نچلے طبقے میں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ حدیث پاک جو ہے اس میں تو ترجمے میں کچھ مسئلہ ہے، تو آپ ہاں جو بھی ہے بیان کر دیجئے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جس میں یہ 4 خصلتیں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک ہے تو اس میں منافقت کی ایک نشانی ہے، حتیٰ کہ اسے چھوڑ دے. وہ 4 نشانیاں پھر یہ بیان کی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، اور جب اذا عاہد غدر، معاہدہ ہو اس کا کسی سے تو اس میں غدر سے کام لے، دھوکہ دہی کے ساتھ کام لے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا ہو تو اس وقت گالی بکے. گالیاں بکے، آپ پہ سے باہر ہو جائے، یہ لکھا تو گالی بکے. گالی دے. اگر فجر گالیاں بکے گا تو یہ نا کہ جب گھومے گی اس کی تو آپ پہ سے باہر ہوا. یہ مرادی معنی کسی نے اپنے حساب سے لکھے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے آقا کی آمد ہے، میرے داتا کی آمد ہے، میرے مکی کی آمد ہے، میرے مدنی کی آمد ہے. جھومو آمد سرکار، آمد سرکار. جھومو. میرے پیارے بابا جان، آپ کو میری طرف سے 1500واں جشن ولادت مبارک ہو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500واں میں میلاد منانا ہے. ختم رسل مکی مدنی کون تم سا کوئی نہیں. نور والو آئیو وا، نور کھنی آئیو وا، سجے عالم سو خیر نور شایو وا. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی. آقا کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، زندہ کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، خیرات کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. بچہ عاشق رسول، کیا بات ہے. ماشاء اللہ، پیاری پیاری ادائیں پیارے پیارے بچوں کی. 100 کروڑ مرحبا.
اللہ پاک ان سارے بچوں کو بام العالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ আমরা যে প্রিয় আকা এর 1500তম যশনে মিলাদ উদযাপন করছি, তিনি কি কখনো প্রাণী পোষেন? যদি পোষে থাকেন তবে কোন কোন প্রাণী? এছাড়া আমির আহলে সুন্নত প্রাণী পালনের বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিন, যে প্রাণী পালনের কোনো কোনো বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। بنگلہ زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ: ہم جن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منا رہے ہیں، کیا انہوں نے کبھی جانور پالے ہیں؟ اگر پالے ہیں تو کون کون سے؟ نیز امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جانور پالنے میں کن کن چیزوں کی احتیاط کی جائے؟ بکریاں آپ کی خدمت میں حاضر تھیں، اچھا، اور اونٹ سوار اونٹنی، مشہور اونٹنی ہے قصوہ، تو اس پر تو وہ ہمارے ہاں تو بچیوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں قصوہ، اسی کی نسبت سے، تو یہ بھی آپ کی خدمت میں تھیں۔ یافور ایک جس کو ہم خوطہ بولتے ہیں، یا گدا یا ڈونکی، تو وہ مطلب ویسے اس کا صاف لفظ یہ کہ جیسے چار دراز گوش، لمبے کانوں والا، خر بھی بولتے ہیں اس کو، تو آپ کا دراز گوش یافور وہ آیا تھا مال غنیمت میں ایک جنگ کے موقع پر، تو اس میں مطلب وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، وہ تو بڑا سعادت مند تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوا تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک یہودی کے پاس تھا، ہم آبا و اجداد اسی کے پاس میں، لیکن میری خواہش تھی کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ مجھ پر سواری فرمائیں، تو اس لیے میں نے وہ جو میرا مالک تھا اس کو کبھی اپنی پیٹھ پر سوار نہیں ہونے دیا، کوشش کرتا تھا وہ تو میں دو لتیاں جھاڑ کے اس کو ہٹا دیتا تھا، بیٹھ نہیں سکا کبھی، تو سرکار نہیں ہوں پاک صاف ہوں، مجھ پر آپ سواری فرمائے تو میری سعادت، میری قسمت کی معراج۔ تو یوں سرکاری خدمت میں رہا، کسی صحابی کو بلانا ہوتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے تھے، تو وہ اس صحابی کے دروازے، گھر کے دروازے پر اپنا سر جو تھا نا وہ رگڑتا تھا، تو پتہ چلتا تھا کہ، تو اب وہ پتہ چلا کوئی آیا ہے تو یافور اگر کھڑا ہے تو سمجھ جاتے تھے کہ سرکار کا بلاوا آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ یافور اتنا عاشق رسول تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات ہوئی نا، تو اس وقت یہ غمزدہ ہو گیا، اتنا غمزدہ ہوا کہ اس کا سمجھو ہوش جاتا رہا، اور یہ دوڑا اور ایک کنویں میں اس نے چھلانگ لگا دی اور خود کو اس طرح ختم کر دیا عشق رسول میں۔ تو اب یہ جانور تھا، وہی نہیں جو خودکشی کر لی، تو یہ تو یا عشق رسول میں ہم بھی جان دے دیں اس طرح نہیں، یعنی جانور مکلف نہیں ہوتا، مکلف مانے پابند، یعنی شریعت کے احکام جو ہم مسلمانوں پر ہے نا تو وہ جانوروں پر نہیں ہوتے، تو یہ اس نے کیا۔ آپ کی قصوہ جس کا بھی تذکرہ ہوا اونٹنی کا، تو وہ بھی عاشقہ تھی سرکار کی، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو اس نے بھی چرنا چھوڑ دیا، چارہ نہیں کھاتی تھی، چارہ پانی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ غم مصطفیٰ میں بھوکی پیاسی وہ بھی وفات اس کی بھی ہو گئی، فوت ہو گئی۔ جانوروں میں بھی عشق ہوتا ہے، یہ شعور ہوتا ہے، سوچیں ہوتی ہیں، اس کی اور بھی مثالیں روایتوں میں۔ تو یوں مطلب یہ کہ اس نے بھی، یہاں ہمارے لیے بڑا درس ہے کہ جانور اتنی محبت کریں سرکار سے، اور ہمیں یار یا کوئی محبت کا مظاہرہ کرے تو وہ بھی ہم کو وسوسے آتے ہیں کہ یہ یوں کیوں کرتا ہے، جھنڈا کیوں اٹھاتا ہے، بتی کیوں جلاتا ہے، نعت کیوں پڑھتا ہے، کیا ہو گیا یار۔ تو یہ بھی، اور پھر عملی طور پر بھی تو ہم کو کرنا ہے نا عشق رسول کا مظاہرہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہماری محبت ہے، تو
अगर ये याफूर और कस्वा मुकल्लफ होते ये नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते, क्योंकि मुकल्लफ नहीं थे, इन पर नमाज नहीं थी। आप बताइए जो जान दे सकते नमाज पढ़ते ही नहीं पढ़ते? हम पढ़ते, हम भी आशिक रसूल हैं, हम पढ़ते। जबकि जिनसे हम इश्क रखते हैं वो खुद फरमा रहे हैं जो इलत कुर्रत आइनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक बनाई गई। हम आंखों की ठंडक जो सरकार की नमाज है वो पढ़ते हैं। अच्छा, जो पढ़ते हैं वो वाकई पढ़ते हैं? वाकई क्या? वाकई जब ही होगा ना जब दुरुस्त पढ़ेंगे। वो दुरुस्त पढ़ते हैं? कभी सीखा, कभी कोशिश की कि हम दुरुस्त पढ़ा करें? अच्छा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ तो उसमें लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, ठीक है ना। किसी फ़र्द पर हम नहीं पढ़ सकते ये आयत के इस पर अल्लाह की लानत मुतलक़न है। अच्छा, इसी तरह मतलब ये कि जिन पर हम मोहब्बत करते हैं, इन्होंने झूठ के लिए कितना मना किया हमको, झूठ बोलने से। सब जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम बोलते हैं? कितना बोलते हैं हमारे माशरे में? झूठ कितना है? ये झूठ अगर माइनस हो जाए ना हमारे माशरे से तो मेरा ख्याल है बहुत सारे दुख हमारे यूं ही ख़त्म हो जाए, झगड़े ही ख़त्म हो जाए। इसके अलावा दीगर कितने गुनाह ऐसे हैं जिसको हम कर रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नूरानी चेहरा था, दाढ़ी मुबारक नूरानी चेहरा था, है और रहेगा। तो दाढ़ी मुबारक है ना, आप तसव्वुर करें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो क्या माअज़ल्लाह नंगे सर नज़र आएंगे, इंग्लिश बालों वाले, दाढ़ी बगैर के नहीं है। बेहतर से बेहतरीन दाढ़ी का तस्वर हमारे जहन में आएगा। ऐसी दाढ़ी मुबारक के कायनात में किसी की ना हुई ना होगी। ऐसा आएगा ना तस्वर, नूर बरसाती दाढ़ी, सर अक़दस पी कैप नज़र आएगी ना? ना, क्या नज़र आएगा? इमामा। वो कैसा इमामा जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का। दुनिया जहान के बादशाह जो सरों पे अपनी ताज सजाते हैं ना, या रसूल अल्लाह, जब वो आपका इमामा देखते हैं, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। तो ऐसा इमामा शरीफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजाया, सब जानते हैं सजाया ना। और जो भी मतलब मैंने कहा हम जो करते हैं सारा समझे उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं। तो हमारी मोहब्बत और एक जानवरों का इश्क, जब भी दो जानवर जो अब बोले यार ये, अब तो बोलेगा यार इसकी रिवायत, इसकी सेहत, फुलान ऐसे ये लोग कर लेते हैं तो क्या अभी नमाज छोड़ना जायज़ हो जाएगा? या अगर दोनों गलत हों बिल फ़र्ज़ मुआल तो क्या ये नमाज अब नहीं पढ़नी, झूठ बोलते जाना है? दाढ़ी रखने से गुनाहगार होता है बंदा, इमामा पहनने से क्या वो मुसलमान नहीं रहता क्या? सारी वो बातें हैं जो कोई मुसलमान इनकार तो नहीं कर सकता इसका कि हैं तो सही है इस्लाम में ये चीज़ है, हम क्या करते हैं यार? बहरहाल ये कि सरकार की मोहब्बत में, और ये वाक़या जो मैंने अर्ज़ किया ना, ये हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, तो इनकी किताब मदारिजुन नबुव्वत मशहूर किताब है इनकी, बहुत मशहूर है, 2 जिल्दों में होती है, इतनी मोटी मोटी किताब है। तो ये सीरत नबवी पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर बेहतरीन किताबें, उर्दू तर्जमे भी मिलते हैं इसके, इनमें आपको ये मिल जाएंगे इंशाअल्लाह करीम, और भी किताबों में मिलेंगे। तो इस तरह मतलब ये कि आप जो मैंने अर्ज़ किया उन पर थोड़ा गौर कर लें और अपने इश्क का सबूत दें इसका, है ना। सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, अपने को बिल्कुल यानी कि ये जश्न विलादत जो 1500वां, अल्लाह करे हमारे अंदर तब्दीली लाने का सबब बन जाए, हम पहले जैसे रहे नहीं। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, शैतान की हुकूमत ख़त्म हो गई, अब मेरे महबूब की हुकूमत मेरे दिल पर कायम हुई, पहले से थी, मज़ीद मतलब मजबूत हुई, और अब मैंने वही काम करने जो मेरे महबूब ने और इनके रब ने मुझे हुक्म फरमाया है। खलास मुझे शैतान की बात माननी नहीं है। काश ऐसा जश्न विलादत हम मनाएं कि हम अपनी सीरत पर भी जश्न विलादत के आसार जो हैं वो कायम कर दें, चलती फिरती तस्वीर बन जाए हम जश्न विलादत की। झंडा लगाना, बत्तियां कर रहे, सब जश्न विलादत ही का खुशी का इज़हार है,
لیکن میں کہتا ہوں ہمیں ایسے چلتے پھرتے جشن ولادت کے نمونے ہو جائیں کہ میں پہلے تو یوں تھا، لیکن جشن ولادت کی برکت مجھے یہ ملی کہ اب میں یوں، کاش اب میری تو تہجد کی بھی ترکیب بنتی جا رہی ہے، اور پہلے تو بس ایسے ہی تھا میں فجر کی نماز، اب یعنی یہ بولتے نہیں، کسی کو بولنا نہیں کہ میری فجر کی نماز قضا ہوتی تھی، بلا ضرورت اظہار نہیں کرنا چاہیے اپنے گناہ کا. میں سمجھانے کے لیے اپنے طور پر کہ مطلب ہم ایسے ہو جائیں کہ نہ ہماری فجر قضا ہو، نہ ظہر نکلے، نہ کوئی اور نماز چھوٹے، ہے نا، کھانا چھوٹے، پینا چھوٹے، لیکن نماز نہ چھوٹے. اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں، اللہ کرے ایسے ہو جائیں، اللہ کرے ایسے ہو جائیں. تو سب ہمت کریں، اپنے اندر جذبہ بیدار کریں کہ ہم نے عملی طور پر بھی جشن ولادت منانا ہے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے محمد الیاس اتاری سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ریکارڈنگ تلاوت کا سننا اور اگر اس میں سجدہ تلاوت آ جائے تو کیا سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا؟ نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کے پی کے اسلام بھائی بھی ہیں، اور بلوچستان کی بھی ایک بڑی تعداد میں اسلام بھائی موجود ہیں. اسی طرح انٹرنیشنل دارالمدینہ یونیورسٹی اسلام آباد کے بھی جو ہیں وہ اسلام بھائی آئے ہیں، اور کراچی کے شعبہ پروفیشنلز اس کے بھی اسلامی بھائی الحمدللہ آج مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. شعبہ محبت بڑھاؤ کے بزرگ اسلام بھائی بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب کو ویلکم، موسٹ ویلکم، مرحبا، اہلا و سہلا، خوش آمدید، بھلی کری آیا، جی آیا نو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شان امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود مبارک میں بٹھایا کرتے، سونگھتے، اپنے سینے سے لگاتے. نیز آپ کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا. خلیفہ راشد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرما کر اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جو بخاری شریف میں عملاً پورا فرمایا. میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ پاک اس کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا. بخاری شریف جلد 2 صفحہ 214 حدیث نمبر 2704. تو شان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیا بات ہے کہ دو مسلمانوں کی جماعتوں میں، ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی نا اس میں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستبردار ہوئے. 6 ماہ آپ نے خلافت فرمائی، اس کے بعد دستبردار ہوئے تاکہ مسلمانوں میں صلح ہو جائے اور آپس میں لڑائی نہ ہو. تو اگر امام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحیح اور درست آدمی نہ ہوتے تو امام حسین تو اپنا سر کٹائیں، امام حسن کیسے ان سے صلح کر سکتے تھے؟ تو اس سے بھی یہ اشارہ ملا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نبی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، صاحب الاتقاء ہیں حسن مجتبی سید الاسقیاء، نواسہ مصطفیٰ فرزند مرتضیٰ، نور عین فاطمہ جنتی بے شبہ، باعمل بیریا رہبر و رہنما، حسن مجتبی ہیں حسن مجتبی ہیں حسن مجتبی. 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 5 تاریخ گزری. الحمدللہ 5 تاریخ حضرت
नवास रसूल जिगर गोश बतूल हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत, तो हमने इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज की तरकीब की। अभी आपने भी अगर नियाज ना की हो तो कर लीजिएगा। सल्लल्लाहु हज़रत नवास रसूल जिगर गोश बतूल सैयदुल असखिया राकिब दोश मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे नवासे थे। और आपने मतलब इनको और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु छोटे भाई थे, ये बड़े भाई थे इमाम हसन। दोनों के लिए मतलब ये फरमाया कि दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और भी इनकी बड़ी शानें हैं और बड़े मतलब सैयदुल असखिया, सैयदुल असखिया माने सखी की जमा असखिया, इनके भी सरदार, सखियों के सरदार। इतने बड़े सखी थे आप कि एक बार आपके करीब पहलू में साइड में बैठकर एक आदमी अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज कर रहा था कि मुझे 10,000 दिरहम की ज़रूरत है। जैसे ही आप रदी अल्लाह ताला उन्होंने इस हाजतमंद की ये दुआ सुनी तो फ़ौरन अपने घर तशरीफ लाए और उस शख्स के लिए 10,000 दिरहम भिजवा दिए। इन्हें उसकी दुआ की कबूलियत का ये अंदाज़ हुआ ना, कबूल तो अल्लाह ने की उसकी दुआ। सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह अन्हु के मुबारक दिल में अल्लाह पाक ने डाला कि इसको दे दे, आपने भिजवा दिया 10,000 दिरहम। तो कितने है ना सखावत नहीं देखी आपने। 10,000 दिरहम किसको बोलते हैं उस दौर के, वो भी 10,000 दिरहम। दिरहम पहले ये चांदी का सिक्का होता था, अब तो कागज़ पे छपता है। हवाला इब्ने असाकिर जिल्द 13 सफ़ा नंबर 245। तो किसी ने बारगाह इमाम हसन मुजतबा में अर्ज़ किया, मेरा दिल करता है मैं भी हज करूं, हो अताज़ादे सफ़र चश्मे करम। मेरा दिल करता है ए इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह अन्हु, मेरा दिल करता है मैं हज करूं, मुझे सफ़र का जो सामान है, ज़ादे सफ़र, सामान सफ़र मुझे अता कर दीजिए और मुझ पर अपनी निगाह करम फरमा दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। देखिए ये जो हमारी दावत इस्लामी है, ये जो इस साल जो हमारा ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है ना, जी जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी को इस दुनिया में 1500 साल हो जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह, 1500 साल, सही है। यानी ये रबीउल अव्वल, यानी हिजरी तो 1447 है, ठीक है, रबीउल अव्वल 1447 हाँ, सही है। लेकिन रसूलुल्लाह साहब की तशरीफ आवरी को 1500 साल हो जाएंगे। अच्छा, तो ये पूरी एक बड़े धूमधाम से दुनिया भर में सही ये रबीउल अव्वल का महीना जो है उस ईद मिलादुन नबी मनाने का एहतमाम हो रहा है। इसमें नेशनल असेंबली हमारी और सेनेट ने मुत्तफिका तौर पर करारदादें मंजूर की हैं, जिसमें जश्न मिलाद मनाने के हवाले से OIC ने भी करारदाद मंजूर की है। सही। और ये जो दावत इस्लामी के हमारे अमीर हैं मौलाना इलियास कादरी, उनकी जानिब से ऐलान हुआ है कि वो इस फैजान मिलाद के हवाले से 1500 मसाजिद तामीर करेंगे। अच्छा नहीं, अच्छा। और थैलेसीमिया और खून की दीगर बीमारियों में मुब्तला बच्चों के लिए खून के एहतियात जमा करने के लिए कैंप लगाएंगे इस ईद मिलादुन नबी के हवाले से। और मुल्क में जारी शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे और हर शख्स को उनकी दावत है कि 15-15 पौधे लगाए। अच्छा। 15 साल की मुनासबत ठीक है, सही है। और फिर दावत इस्लामी वो पौधों की हिफाजत भी करेगी, उनकी आबजारी भी करेगी। जबरदस्त। तो पूरी दुनिया ये भी एक अल्लाह ताला इनको खुश रखे। तो बड़ा एक अच्छे फैसले किए इन्होंने, अल्लाह इनको मुबारक करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया
आपका दावत इस्लामी के इस इक़दाम को सराहने का। और जश्न विलादत तो सारे मुसलमान मना रहे हैं, खाली दावत इस्लामी नहीं मना रही, सभी मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको सरकार से मोहब्बत है, इश्क है अल्लाह के फजल व करम से। मगर आपने हमारी हौसला अफजाई की, जज़ाकल्लाहु खैरा। कभी तशरीफ़ भी लाएं हमारे यहाँ, इज्तिमा में तशरीफ़ लाएं, मदनी मुज़ाकरे में तशरीफ़ लाएं, अपनी आँखों से मदनी मरकज़ को देखें तो सही कि जश्न विलादत की खुशी में कैसा दुल्हन बना हुआ है। आलमी मदनी मरकज़ और दीगर फैज़ान मदीना और जहाँ जहाँ दावत इस्लामी के मराकिज़ हैं, सब समझो दुल्हन बने हुए इस वक्त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ अत्तारी है। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है, कुछ लोग जो ना लड़कों वाले मतलब बच्ची की जहाँ शादी होती है उनके यहाँ वो डिमांड करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें हमें आपको देनी होंगी, तो इस तरह जो ना डिमांड करना कैसा? डिमांड क्या मतलब वो धमकियाँ और मतलब कि नहीं तो शादी कैंसिल हो जाए, पता नहीं क्या क्या करते होंगे। तो ये कि जो ये जहन में रहे कि मौजूदा दौर में जो जो ख़ानदानों में रस्म व रिवाज होते हैं, अलग अलग रस्म व रिवाज होते हैं, तो हर वो रवाज वो रस्म के जो शरीयत से नहीं टकराती वो जायज़ है। ये एक मतलब फाइनल उसूल है। अच्छा, अब ये कि मुतालबा करना कि ये करना पड़ेगा आपको, इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। नहीं, यहाँ तक कि घर बचाने के लिए सामने वाले फरीक ने अपने जैसे बच्ची है तो बच्ची का घर बचाने के लिए इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये इनको दे दिया, ये मांगते हैं असल, इसको इतने कपड़े के जोड़े चाहिए, तो कार चाहिए, तो एसी चाहिए, वगैरह वगैरह क्या क्या मांग रहे होते हैं, तो ये सब देना पड़ेगा। तो ये अगर मतलब घर बचाने के लिए गोया लड़के का जो फरीक है इसके शर से बचने के लिए जो इनको देते हैं ना इस तरह की चीज़ें, या दूल्हा डिमांड करता है कि फलां कंपनी की घड़ी लूँगा तो वगैरह, तो ये सब इन लोगों के हक में जो मांग कर ले रहे हैं ना, और वो शर से बचने के लिए दे रहे हैं। नहीं मांगे देंगे तो घर ख़राब होगा या हम बदनाम होंगे, हमें कंजूस कहेंगे, बुरा भला कहेंगे। तो ऐसी सूरत में इन लोगों के हक में लेना जो है रिश्वत है। देने वाला गुनाहगार इसलिए नहीं कि वो बेचारा इनके शर से बचने के लिए इनकी बुराई और इनकी वजह से पहुंचने वाली तकलीफ से बचने के लिए दे रहे हैं, तो देने वाले गुनहगार नहीं है, लेने वाले गुनाहगार हैं। तो आमतौर पर हमारे यहाँ ये लड़की वाले जो यूँ पिसते हैं, लड़के वाले डिमांड करते हैं। अच्छा, बाज़ कौमों में ये भी है कि वो लड़के वाले डिमांड करते हैं, लड़की वाले डिमांड करते हैं कि दोगे नहीं तो हम भेजेंगे नहीं, तो फिर वो लड़के वालों को देना पड़ता है। तो ये अब लड़की वालों के शर से बचने के लिए इन्होंने दिया, लड़के वालों ने, तो ये लड़की वालों ने लिया, तो ये इनके हक में रिश्वत है, ये भी हराम है। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, हदीस से पाक है कि रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम में। तो इससे बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। खाली तौबा भी तौबा तौबा ये काफ़ी नहीं है, जो भी निकला है ना उगलना पड़ेगा। हाँ, ये खाली खाली तौबा से मसला हल नहीं होगा। रिश्वत का जहाँ मामला फाइनल है कि भाई है रिश्वत, तो ये आप इसके मालिक बने ही कब, जिनसे ली उनको लौटाना पड़ेगा। ये पुलिस वाले भी जो लेते हैं ना रिश्वत, या जो अफसरान लेते हैं, या जितने भी मतलब डिपार्टमेंट हमारे खासकर वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, या ये अपने रोडों पे जो पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस, और ये आम तौर पे सब नहीं लेकिन एक तादाद है जो ले रही होती है रिश्वत, और दबा तब ले रही होती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का निज़ाम जो दरम बरम हो रहा है। अगर ये सारे रिश्वत से हाथ रोक लेना, जश्न विलादत के सदक़े में तौफीक मिल जाए, जिसका जश्न मना रहे हैं उसके हुक्म में तो ये हराम हम खा रहे हैं, अपने दिल में अपने पेट में आग भर रहे हैं। तो ये अगर इससे बाज आ जाए, सच्ची तौबा और उसके तकाज़ों की तरकीब कर लें, ये भी जश्न विलादत धूमधाम से मनाए। तो इस तरह मतलब ये कि ये सब अगर छोड़ दें रिश्वत, तो बड़ा मसला हल हो जाए हमारा बहुत। फिर ज़ाहिर है जो लाकानूनियत बर्पा किए हुए हैं ये सब सुधर जाएंगे।
रिश्वत लेकर हम इनको छोड़ देते हैं तो ये फिर अपनी बुराइयां करते रहते हैं, कानून तोड़ते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं। ये जब इनको सज़ा मिलेगी ना तो ये सब काबू में आ जाएंगे। कोई ना सिग्नल तोड़ेगा, ना कोई वन वे तोड़ेगा, समझे, ना कोई मतलब है कि किसी को मारेगा पीटेगा। दूसरे मुल्कों में देखा मैंने, वैसे से फन्ने खान और तुर्रम खान वो आकर बसते हैं, आपको पता है मतलब। लेकिन ये कभी भी हमने नहीं देखा कि कोई रोड पर जोर से एकदम मेरे तू कार नहीं छोड़ूंगा, मुंह तोड़ लूंगा, जैसे हमारे यहाँ गली गली में ये हो रहा है। और ठोक भी देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। वहां कोई ऐसा कर नहीं सकता। इससे मतलब यानी कि एक वाकया मुझे पता है जो मैं जानता था। कोई बच्चों की लड़ाई हो गई और उसने मतलब बच्चों की लड़ाई में जो साहब थे उन्होंने उस बच्चे को, फरीक सानी के बच्चे को चांटा मार दिया। हमारे यहाँ चांटा मारे तो क्या होगा, है ना, जो जोरावर है वो कामयाब है। उसने पर्चा कटवा दिया जिसके चांटा पड़ा था, बच्चे के बाप ने। अच्छा, अब उसको पकड़ लिया गया, चांटा तो मारा था उन्होंने। अच्छा, अब ये जेल में रहेंगे। अच्छा, जो भी था निज़ाम एक मुल्क में बरसों तक बना हुआ था, वो निज़ाम यानी वो एक तो बेचारे ने जेल काटी, जेल काटने के बाद फिर इसको उसके मुल्क भेज दिया, उसको समझे एग्जिट लगा दिया, जाओ। बेचारा कहीं का नहीं रहा, सारा कारोबारी सब उसका मतलब गया, मतलब जो उसने कमाया वगैरह सब यानी जो उठा, मतलब भले ये नहीं छीन नहीं लेते, जो भी है अब यहाँ तुम नहीं रह सकते, मारा क्यों चांटा। तो ये एक के चांटे से ना हजारों लाखों तुर्रम खानों को ही सेट कर लेते हैं कि सब घबराते हैं कि यार एक चांटे पर ये होता है तो हमने घोंसा मारा तो पता नहीं क्या आफत आएगी। तो हमारे यहाँ अगर ये कानून जो शरीयत के मुताबिक कानून हो उस पर अमल हो ना तो वाकई में ना लड़ेंगे, ना झगड़ेंगे, ना ये कोई मोबाइल फोन गन पॉइंट पर छींटेगा। गन किसी के पास नहीं रहेगी, गन नहीं होती किसी के पास, जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसा अमन होता है कि वो ये भी नहीं कि चलो सिक्योरिटी इश्यू बनेगा और लोग मार देंगे तो दुश्मन का खतरा, सब अपने अपने जी रहे, जिंदगी गुजार रहे। तो ऐसे ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जो मतलब पुर अमन है, ना हड़ताल है, ना धरने है, ना कुछ भी नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता कुछ करने का। सब अपना काम करो, इबादत करनी है मस्जिद में जाओ, समझे, फुला काम करना है फुला जगह जाओ, फुला काम करना है फुला जगह जाओ, रोड पे कुछ नहीं। तो बड़ा अमन कायम होता है। तो इस तरह मतलब काश हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाए जश्न विलादत के सदक़े में कि ये आका की दुखियारी उम्मत सुख का सांस ले, वरना अमन पारा पारा हुआ पड़ा है। अल्लाह रहमत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इमाम इब्ने जज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाने से मोमिनों को सरूर मिलता है और शैतान जलील होता है। मदनी चैनल के नाजरीन, इस साल 1500वां जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस खुशी के मौका पर होने वाले चरागा के मनाजिर। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी, नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी आखिरी नबी। क्यों 12वीं पे है सभी को प्यार आ गया, आया इसी दिन अहमद मुख्तार आ गया, घर आमिना के सैयद अबरार आ गया, खुशियाँ मनाओ गमज़दो गमखार आ गया। या खुदा करम तेरा मोमिनों पे ये हुआ, बख्शवाने को खता आ गए हैं मुस्तफ़ा, बख्शवाने को खता आ गए हैं मुस्तफ़ा। आसियो सुनो रहमते खुदा, आसियो सुनो रहमते खुदा, आ गए नबी आखिरी नबी, 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी, नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी आखिरी नबी। मोहम्मद
محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، سب سے آخری مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، سب سے آخری مرحبا 1500واں جشن ولادت، گھر کو سجاؤ جھنڈے لگاؤ خوشیاں مناؤ نعتیں سناؤ خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا یا رسول خدا مرحبا مرحبا جان تم پر فدا مرحبا مرحبا آئے شمس الضحی مرحبا مرحبا شاہ بدر الدجا مرحبا 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 1500واں جشن ولادت، جھومو رحمتوں والا جشن ولادت۔ سبحان اللہ، دل میں ٹھنڈ پہ گئی۔ مدری چینل کے ناظرین، آپ نے ماہ ربیع الاول شریف میں کیے جانے والے چراغاں کے مناظر دیکھے۔ آپ نے بھی اپنے گھروں پر چراغاں کیا ہوا ہے تو جو نمبر آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے اس پر ڈاکومنٹ کی صورت میں واٹس ایپ کر دیجئے، اپنے شہر کا نام اور اپنے علاقے کا نام، ملک کا نام لازمی مینشن کریں۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے چراغاں کی ویڈیو بھی مدنی مذاکرے میں دکھائی جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ یہ ممکنہ صورت میں کل بھی بولنا سمجھتے نہیں ہوں گے کیا ہوتا ہے ممکنہ صورت، سمجھتے ہیں آپ لوگ ممکنہ صورت کیا ہوتا ہے؟ یہ بیٹھے ہوئے ایک آدھو کا طلباء کرام ہو سکتے سمجھتے ہوں گے، یعنی کہ اگر کوئی اس میں یعنی کہ ہمارے معیار جو ہوتے ہیں اس کے مطابق ہوگی نا تو ہم انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح جو بھی آپ چراغاں کے مناظر بھیجیں گے یا بچوں کے جو مناظر بھیجتے ہیں اس میں جو اگر اس میں کوئی خامی نہ ہوئی جو چلانے کے، جیسے بعض آواز درست نہیں ہوتی، بعض اوقات ڈیم مطلب یعنی کہ وہ ویڈیو ہوگی یا کہیں مطلب بعض اوقات کچھ ہوتا ہے، کہیں کوئی منظر آتا ہے، کبھی کوئی عورت داخل ہو جاتی ہوگی منظر میں، تو اس طرح کے مطلب یعنی کہ ہوں گے تو وہ ہم چلانے سے آپ کی معذرت۔ تو کوئی اس کا کوئی 2 الفاظ والا جملہ سیٹ کر لیجئے گا ممکنہ صورت کا، مطلب میں نے لکھنا بھی چھوڑ دیا ممکنہ صورت، پہلے لکھتا تھا، میں بھی بولتا تھا، مجھے احساس ہوا کہ کہاں بیچارے ممکنہ صورت میں سمجھتے ہوں گے، اتنی ساری مخلوق ہے، کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک آدھ نے ہاتھ اٹھایا ممکنہ صورت کے معنی۔ یہ بھی آپ پوچھیں تو پتہ چلے کہ سمجھے بھی ہیں یہ ممکنہ صورت میں کہ اس کے معنی پتہ نہیں کیا بتائیں گے یہ۔ اچھا کچھ ہاتھ اٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو اب ایسا موقع نہیں میں آپ کو پوچھوں، لیکن یہ کہ اگلی صف میں جو آگے بیٹھے نا وہ اٹھا رہے، وہ بھی سب نہیں اٹھا رہے، پیچھے تو نہ اٹھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ قائد اعظم میڈیکل کالج میں بھی عاشقان رسول اس وقت جشن ولادت کی خوشی میں مدنی مذاکرے میں جمع ہیں اور اللہ کی رحمت سے مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو یہ بھی مزید ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے ساتھ ساتھ ابھی یہ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہمارا، یہ جو آپ ابھی مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تو ماشاءاللہ 13ویں شب تک جاری ہے۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے جو یونیورسٹی کالج میں اسٹوڈنٹس جو جمع ہوئے ہیں اور دیگر جو ٹیچرز وغیرہ بھی جو ہیں، تو سب مل کر خوب جشن ولادت بھی منائیں گے اور دعوت اسلامی کے اجتماعات اور مدنی مذاکروں میں شرکت کی بھی نیت کریں انشاءاللہ۔ اور یہ جو قافلے سفر کریں حاجی عبد الوہاب بھائی، تو قافلوں کی بھی صورت بنائیے گا، جلوس میلاد، اجتماعی میلاد، تو یہ تو خوشیوں کے دن ہیں ماشاءاللہ۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ ہاں یہ من باتیں ہیں، جلوس میلاد اور جشن ولادت بنانا، اس میں زیادہ مطلب زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، قافلے پہ نکلو نا، سفر کرو نا، اس میں تھوڑا زور لگانا پڑے گا۔ بہاولپور میں گیا ہوں، میرا بیان بھی ہوا ہے،
لیکن آج کا اس بار ماشاءاللہ کچھ زیادہ ان کا تذکرہ میں سن رہا ہوں. قافلہ بھی آیا ہوا ہے باولپور کا, شاید ہو سکتا اب بھی ہوں گے, کچھ چلے گئے ہوں گے, کچھ رکے ہوئے ہوں گے. اور آج یہ یونیورسٹی کا بھی منظر نظر آیا, کالج کا منظر, کافی سارے جمع بھی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. تو ویسے وہ کام تو ہے دعوت اسلامی کا, لیکن یہ کہ میں نے کہا میں بھی گیا ہوں یہاں, اس وقت نہیں یہ لوگ تھے یا نہیں تھے جو جمع ہوئے ہیں. یہ ہو سکتا ہے یہ جو بہت سال ہو گئے ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ شاید ہمارے ملک کے یا کہیں بھی فیوچر کے ڈاکٹر ہی لگتے ہیں. اچھا, میڈیکل کالج ہے نا. اچھا اچھا, تو ہو سکتا ہے یہ میڈیکل کر رہے ہوں. اور آپ کے یہاں بھی اس وقت دارالمدینہ یونیورسٹی کے بھی ہمارے طلباء کرام اس وقت فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی آگے بڑھ کر اللہ نے چاہا تو دین کی خدمت بھی کریں گے اور دعوت اسلامی کے نام کو بھی روشن کریں گے انشاءاللہ. تو یہ بھی آ جائیں اگر تو ٹائم تو ہے, بھاولپور تو دور تو نہیں ہے, پنجاب تو یہاں سے آ جاؤ نا, ہمارے یہاں صبح 12 ہمارے ساتھ بنا لو یار, آپ کو دعوت. چلو طلباء کرام کو, طالب علم جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جمع کر کے اگر عبدالوہاب بھائی کو قافلہ بھیج دینا یہاں میٹھا مدینہ انشاءاللہ. ربیع الاول شریف کا اپنا مزہ ہے, پھر 11ویں شریف کے 11 مدنی مذاکرے بھی ہوں گے, ان میں بھی گنجائش ہے اگر آنا چاہیں تو. قافلہ بھی وہاں سے سفر کریں, اور اس طرح تو انشاءاللہ مزید دین کا جذبہ بیدار ہوگا, نمازوں کا شوق اور بڑھے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ شعبہ رابطہ کے ذریعے بھی اسلامی بھائیوں کی شرکت کی ترکیب ہے. اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے ملک کے مختلف شہروں میں اور دنیا بھر میں مختلف ممالک میں جہاں ہمارے پاس اطلاع ہے دیکھنے کی, ان میں مانکی اعلیٰ مسلم پنجاب جامعۃ المدینہ, عارف والا پنجاب مٹیاری سندھ جامعۃ المدینہ نیپال, حیدرآباد مدری مرکز آفندی ٹاؤن جامعۃ المدینہ, سادھو کی لاہور پنجاب, پاک پتن شریف, سامان آباد ٹاؤن لاہور, میاں چنو پنجاب, انڈونیشیا جکارتا, کمان والا سیالکوٹ پنجاب, وہاڑی پنجاب, بورے والا پنجاب, کھاٹمنڈو نیپال, مدرسۃ المدینہ نواب شاہ, روچ ڈیل یو کے, بحریہ ٹاؤن لاہور, اور قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں اسلام بھائی الحمدللہ دیکھ رہے ہیں. اس بار جو ہے ربیع الاول یہ بڑا ہی اہم ہے, کیونکہ اس بار 1500ویں جو ہے سالگرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منائی جا رہی ہے پورے عالم اسلام میں. اور اس اہم ترین موقع پر جو بانی ہیں دعوت اسلامی کے مولانا الیاس قادری صاحب, ان کی تحریک پر قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی خصوصی قراردادیں منظور ہو چکی ہیں. ہماری جو OIC ہے, مسلمانوں کی جو عالمی تنظیم ہے, وہاں پر بھی متفقہ قرارداد منظور ہو چکی ہے. تو یہاں پر دعوت اسلامی کا مجھے یہ بہت اچھا قدم لگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سال 1500ویں جو سالگرہ ہے اس کی مناسبت سے 1500 مساجد تعمیر کروائیں گے, اور جگہ جگہ پہ بلڈ کیمپس لگوائیں گے. جو تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں ان کے لیے بلڈ کیمپس لگائے جائیں گے. کیا کمال جذبہ ہے. مسجدیں بھی بنوا رہے ہیں, ان تکلیف کے شکار تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں ان کے لیے خون کا بندوبست بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو شجر کاری ہے اس میں بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. بہت اچھا قدم ہے, بہت ہی قابل تعریف اور قابل تحسین ہے. بہت بہت شکریہ, ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. آپ خود بھی تشریف لائیں نا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اس وقت دلہن بنا ہوا ہے. جشن ولادت کی خوشی میں بڑی رونق ہے, سجاوٹ ہے, بلبوں کی بھی رونق ہے, بندوں کی بھی رونق ہے, ہزاروں عاشقان رسول بھی جمع ہیں اور دین سیکھ رہے ہیں, سب سنتیں سیکھ رہے ہیں. تشریف لائیں انشاءاللہ, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں. ہر جگہ مدنی مراکز ہمارے سجے ہوئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. وہ جو بلڈ کی انہوں نے بات کی کہ بلڈ کیمپ کی بھی ترکیب ہوگی, تو ابھی آج ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے باہر بلڈ کیمپ لگایا گیا ہے تاکہ وہاں پر خون کے عطیات دیے جائیں. یہ ابھی لائیو منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام بھائی وہاں پر بلڈ دے رہے ہیں اس وقت. اور اس کے علاوہ بھی حضور خون کے عطیات دینے کے تعلق سے کچھ آپ کچھ ارشاد فرمائیے, کیا کیا مزید اقدامات ہیں؟
हाँ, खून तो जमा करते हैं हम ये, और माशाल्लाह शिकान रसूल देते भी हैं, और ये कि इसमें हो सकता है कि आपके दिए हुए खून से किसी की जान बच जाए। और जिसको इन्हें कि खासकर थैलेसीमिया जो है ना, ये तो इनका तो काम यही होता है कि वो खून से ही उनका गुजारा है। इसका अगर इनको खून ना मिले तो ये एक्सपायर हो जाएंगे बाहर के, क्योंकि बदन में खून बनता नहीं है, तो बाहर के खून से ये चल रहे होते हैं बेचारे। और इनके माँ बाप, जिनका बच्चा इस तरह का होता होगा, क्या गुजरती होगी। और अगर खून मतलब यानी कि मुफ्त कोई देने के लिए आमतौर पर तैयार होता नहीं है, समझे। लेकिन ये दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी अपनी तहरीक है, जो मतलब दीन का भी काम कर रही है, फलाही काम भी कर रही है, और दुखियारे आका की दुखियारी उम्मत की इस तरह भी खिदमत कर रही है, दवाओं के ज़रिए, खून के ज़रिए, और सैलाब ज़दगान की, और सबकी मतलब माशाअल्लाह हमारा शोबा जो है FGRF वो दुनिया के कई ममालिक में काम कर रहा है, खाली पाकिस्तान ही में नहीं, समझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप भी आगे बढ़िए खून देने के लिए। तो इसमें उम्र ये है कि 18 साल से लेकर 60 से 65 साल तक जो नेट की मालूमात मैंने हासिल की, तो उसकी कुर्बानी खून वो दिया जा सकता है, मगर इसकी सेहत के हिसाब से। अगर बीमार है तो वो मना कर देंगे, वो पहले टेस्ट करते हैं, इसके बाद ये खून लिया जाता है। और आप समझेंगे कि यार मेरा इतना खून निकल जाएगा तो कमज़ोर पड़ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। मर्द 3 माह के बाद अगर खून दे ना तो ये कमज़ोर नहीं पड़ता, और औरत 4 माह के बाद अगर खून दे तो कमज़ोर नहीं पड़ती। खैर हमने इस्लामी बहनों के कैंप नहीं लगाए, मैं वैसे मालूमात के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये दे सकते हैं। जब आप ले लें ना, खून दे दें, तो बेहतर ये कि कुछ पानी पी लें, कुछ जूस पी लें, ताकि थोड़ा और रिकवरी में आसानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह कई अमराज से भी निजात मिलती है, जो 3-3 माह अगर आप खून देते रहेंगे ना, डोनेट करते रहेंगे, क्योंकि ये इसका बेचना तो जायज़ है भी नहीं। खून बेच करके अब तो इसी मिलावटें इसमें भी चल रही हैं। एक तो बिकता है, फिर इसमें मिलावट होती है, यानी लोगों के यानी कि जानों के सौदागर भी यहाँ पाए जाते हैं बदकिस्मती से। तो ये कि इसमें वो दिल के अमराज के लिए ये खून मुफीद होता है, क्योंकि ये खून जो है ना, जैसे निकला ना, तो अब इसका मतलब निकला तो ये गया ये नहीं, सर्कुलेशन मज़ीद तेज़ होगा, खून बनना शुरू हो जाएगा। तो ये पुराना खून निकला, आपको ताज़ा खून मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह मतलब ये नसों में थोड़ा तेज़ी आएगी, खून बनना शुरू होगा, तो इसके ब्लॉकेज वगैरह को भी इंशाल्लाह ये निकालेगा। और मतलब ये नेट की मालूमात बता रहा हूँ कि वो दिल के अमराज का इम्कान कम हो जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। तो हिम्मत कीजिए, कैंप आपको दिखाया गया, लगा हुआ, आपका इंतज़ार है। जब मदनी मुज़ाकरा ख़त्म हो जाए तो आप आ जाइए और लगा दीजिए। कराची के दीगर इस्लामी भाई सुनते हैं तो सुन रहे हों तो वो भी तशरीफ़ ले आए और दें। देखो अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी है, ना आपको कोई मरज़ है जिसको खून की ज़रूरत हो। खाली हम थैलेसीमिया के लिए ये फिक्स नहीं है, किसी भी ज़रूरतमंद को एक्सीडेंट होते हैं बाज़ औक़ात, तो उसको भी इमरजेंसी होती है, खून नहीं चढ़ाओ तो बंदा, तो ये जान बचाने के लिए बेहतरीन मतलब ये डोनेशन है आपका, किसी की जान बच गई, आपका बेड़ा पार। तो ये आप खून देने में समझोगा अल्लाह की रज़ा के लिए आप देंगे, इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। तो ये कि दीगर को भी, लेकिन उमूमन ये थैलेसीमिया का होता है। तो अब ये कि अल्लाह का करम है कि हम इस बीमारी से महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्राने में हम दें कि जिसके घर में बच्चा थैलेसीमिया का मरीज़ है, बच्ची मरीज़ है, तो आप बताइए उन पर बेचारों पर गुजरती क्या होगी, कैसा टेंशन फुल माहौल होता होगा, और कैसा मतलब इनको यूँ होता होगा मेरा ये फूल जैसा बच्चा अभी तो मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है, अगर ये खून इसको नहीं मिला बाहर का, या हमने ख़रीदा और नकली खून मिल गया, और ये क्या होगा। तो बहरहाल आप आगे बढ़ें और अल्लाह करे कि ये काम इतना बढ़े हमारा कि दुनिया भर में अल्लाह करे कि हम ये खून इकट्ठा करते रहें और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत को हम मतलब ये पहुंचाते रहें, खिदमत करते रहें। और इंशाअल्लाहुल करीम आज भी कैंप लगा हुआ है, और अल्लाह ने चाहा तो 12वीं रात
بھی لگے گا اور انشاءاللہ جلوس میلاد میں بھی جگہ جگہ جہاں جہاں مناسب ہوگا ہم کیمپ لگائیں گے، جن جن شہروں میں ممکن ہوا. اسی طرح ہفتہ وار اجتماع میں جہاں جہاں ممکن ہوا انشاءاللہ جمعراتوں کو بھی کیمپ لگانے کی نیت ہے، بلڈ وصول کرنے کی. اور مدنی مذاکرے میں بھی ہر ہفتے کی نیت ہے کہ انشاءاللہ یہاں کیمپ لگا کرے. مگر آپ کو ہر ہفتے خون نہیں دینا، 3 مہینے کے بعد دینا ہے. لیکن نئے نئے اسلامی بھائی آتے رہیں گے، دیتے رہیں گے انشاءاللہ. خون تو کام اپنا چلتا دے دیا آپ لوگوں نے، واہ ماشاءاللہ، بہت مبارک جی. ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہم نے دے دیا خون، واہ کیا بات ہے مدینے کی. تو یہ ہاتھ اٹھے یہ بہرحال تھوڑے ہیں، اجتماع ہزاروں کا ہے. وہ جلدی جلدی نیت کر لیں کہ جیسے ہی آپ یہاں سے فارغ ہوں گے نا تو کوشش کر کے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے ایسی، آپ گھبرائیں نہیں، کمزوری ایسی نہیں ہوتی اس میں. میں جب پہلی بار اعلان کیا تو میں نے جوش میں 2 ہاتھ اٹھائے تھے کہ میں بھی خون دوں گا. تو مجھے پھر بہرحال مجھے تو شاید بتا دیا گیا تھا کہ بوڑھے آدمی کا نہیں لیتے. میرے نصیب میں یہ اس نیکی سے محروم ہوں کہ کسی غریب کا میں مطلب کام آ جاؤں اپنے خون کے حوالے سے. لیکن یہ کہ میں الحمدللہ ان غریبوں کی دل جوئی کے لیے میں کئی ایک کو تیار کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں کہ آپ خون دے دو، آپ دے دو، آپ دے دو. بولی رہا ہوں نا، اللہ یہی قبول فرما لے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو جو بھی ہیں جدھر بھی ہیں ماشاءاللہ جہاں جہاں ممکن ہو کہ یہ عطیات خون کے دیتے رہیں. ہر 3 مہینے میں 1 بار، آپ کو کوئی بولے یا نہ بولے آپ جا کے اپنا ہاتھ بچھا دیں. اعلان ہے ہمارا حضور، جی جب تک خون ہے خون دیتے رہیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو میرے اندر خون ایسا ہے کہ وہ الحمدللہ ہے، ڈاکٹر لے تو نا ہے مطلب خون. اصل میں خون دینے کے لیے میڈیکل چیک اپ ضروری ہے نا، ڈاکٹر کی پرمیشن بہت ہوگی سارے تو. جوانوں سے زیادہ میرے خون میں جوش ہے. کیا بات، الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو جوش کا صدقہ عطا مگر فرمائے. میرا خون قبول نہیں ہے، کیا کروں، میرے نصیب. اور یہ الحمدللہ یہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ پاک کی رحمت سے. اور ہماری مجلس اس وقت اس معاملے میں ایکٹیو ہے. اللہ پاک کرے گا تو یہ آپ بھی ہمت میں آ جائیے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اس کا ضمن فائدہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹیسٹ ہو رہا ہے شاید شوگر کا ٹیسٹ. جی یہ امراض کے ٹیسٹ مفت میں ہو جاتے ہیں. اس کو بلڈ دینا ہے نا، ورنہ یہ ٹیسٹ کروانے جائیں لیبورٹری جاؤ سمجھے، اور مطلب پیسے پیمنٹ کرو، پھر کل رپورٹ لے جانا، پرسوں لے جانا، کچھ بھی نہیں. آؤ ہم کو بلڈ دو مفت میں، ہم تمہارے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. لو نا یار، یہ تو مطلب کہ ضمنی فائدہ ہے، اس کے لیے جانا نہیں ہے، یہ ضمنی فائدہ ہے آپ کا. حضور ایک اور بات میں آپ بیان کروں. الحمدللہ اس وقت اگر جیسے ابھی بلڈ کیمپ لگا ہوا ہے تو اس وقت یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ہے. اس میں دعوت اسلامی کے انداز دیکھیے کہ ایک طرف جشن ولادت کا چراغاں ہے اور دوسری طرف دکھیاری امت کی خدمت ہو رہی ہے. وہ چراغاں جو نظر نہیں آتا، دلوں کا چراغاں، جس کو یہ ملے گا فری میں خون ملے گا، اور خالص خون، اور وہ بھی عاشقان رسول کا خون ہے نا. تو اس کا مریض کھڑا ہو جائے تو کیا تعجب ہے یار. تو ان کے دلوں میں کتنا چراغاں ہو رہا ہوگا کہ یار جشن ولادت منانے والے تو واقعی یہ لوگ ہیں یار، کیسا جشن ولادت منا رہے ہیں. الحمدللہ. تو بس آپ انشاءاللہ زیادہ سمجھانے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے. ہاں کوئی بھی اس نیکی سے محروم نہ رہے کہ اللہ کا شکر کہ ہمارے گھر میں مریض نہیں ہے. تو شکرانے میں ہم کو گھر کے ہر فرد کا خون سمجھا بجھا کر جو دینے کے قابل ہے اس کا ڈاکٹر بھائی کو بھی تیار کریں، ابو بھی اگر عمر کی رینج میں اتنے ان کو بھی راضی کریں. اور یہ زیادہ انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا. لوگوں کو ہمدردی ہوتی ہے کہ ہاں یار ہم تندرست ہیں، اللہ کی رحمت ہے، ہم بیمار نہیں. جو بیچارہ بیمار ہے، دکھیار ہے، ہم کیوں نہ یار اس کے دل میں خوشی داخل کریں اور اس کو مطلب ہے کہ یہ فائدہ پہنچائیں. ڈاکٹر صاحب کا ایک اور میسیج آیا ہے کہ بلڈ دینے کے تعلق سے جو آپ نے فوائد بیان کیے ہیں، ہارٹ اٹیک کا رسک بھی کم ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہتا ہے. جی جی یہ میں شیور نہیں تھا، اس سے میں نے بولا نہیں. ڈاکٹر صاحب کا جی میسیج آیا ہے. ماشاءاللہ بلڈ پریشر بھی یعنی کہ اس میں کنٹرول رہتا ہے، اور یہ کہ ہارٹ اٹیک کے جو مطلب امکانات ہیں ان میں کمی آتی ہے. یہ تو میں نے شاید عرض کیا تھا. ماشاءاللہ اور بھی اگر کوئی فوائد ملیں گے نا تو آئندہ یہ بھی بیان کریں گے، ہم پتہ چلے گا.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल चलाइए। شيخنا الفاضل، ما هو توجيهكم للذي يرى أو يسمع منكرا ولكنه يتردد أو يخجل من إنكاره ونفعنا بنصائحكم القيمة؟ سیدی، اگر کوئی شخص برائی دیکھے یا سنے لیکن اسے روکنے میں ہچکچاہٹ یا شرم محسوس کرے تو اس بارے میں اب کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ کچھ قیمتی مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اچھا سوال ہے یہ۔ شرم ہونی چاہیے گناہ میں، برائی کے کام میں۔ اب جب لوگ برائی کے کام میں نہیں شرماتے تو ہم اچھائی کے کام میں کاہے کو شرمائیں اور اپنے آپ کو نیکیوں سے محروم کریں؟ بلکہ کوئی ایسا شخص برائی میں مبتلا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور ہمارا اگر خیال جم جاتا ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، اب تو شرمانا بھی مسئلہ ہے نا، کہ اب تو یہ بتانا پڑے گا، نہیں بتائیں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے وہ شرم جھجک اڑا کر ہمت کریں اور بتائیں، تو انشاءاللہ آپ کی جھجک بھی اڑ جائے گی آہستہ آہستہ، سمجھے۔ سب سے پہلے میں نے جب بیان کیا تھا مذہبی اس میں کسی اجتماع میں، دعوت اسلامی سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو میں تو کانپ گیا تھا، دیکھ کر پڑھ رہا تھا وہ بیان، اور میں نے دیکھا کہ دوسرے جو بیان کرتے ہیں وہ تو یوں کر کے یوں کرتے ہیں، تو میں تو یوں نہیں کرتا، تو میں نے خالی یوں اٹھایا نا، تو گھبرا گیا، میں مضمون ہی بھول گیا کہ بولنا کیا ہے۔ خالی پہلی بار کی بات کرتا ہوں، اب آپ کے سامنے ہے۔ آدم مسجد تھی وہ، تو جھجک اڑ جاتی کرنے سے۔ ایک بار ریٹائر ڈی ایس پی میرے پاس آیا تھا، پرانی بات ہے کہ اس کو آپ سے ملنا ہے، وہ بیچارہ اب دکھی آ رہا تھا، پریشان حال تھا، کچھ اپنے دکھ بیان کیا، آیا قد کاٹے سا تھا، میری تو اسی گھبراہٹ کے مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی اس سے کہ ڈی ایس پی ہے، تو ظاہر ہے آپ وہ کیفیت نہ رہی۔ تو یہ ہوتا، شروع میں جھجک ہوتی ہے، لیکن اب الحمدللہ آہستہ آہستہ جھجک اڑ جائے گی، اور آپ پھر آپ ایک کو سمجھاتے ہوئے شرماتے ہیں، پھر آپ ہزاروں میں بولیں گے انشاءاللہ، اور ایسا بولیں گے کہ شیطان دیکھتا رہ جائے گا انشاءاللہ۔ جب پہلا جو بیان فرمایا تو آدم مسجد تھی، جی آدم مسجد تھی، وہ مبارک مسجد، اولڈ سٹی ایریا، اللہ اللہ اللہ۔ حضور، پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہی ہے، مزید بھی اطلاعات جو ہیں وہ اتنی بہتر نہیں ہیں، اگرچہ کئی چند جگہوں پر پانی اترنے کی بھی اطلاعات ہیں، لیکن پیچھے سے پریشر ہے اور کافی لوگ پریشان ہیں، دعا کریں۔ آئیے کچھ دیکھتے ہیں۔ اللہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، مومن کو جو تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، خوف، رنج اور غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے عوض اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا۔ اس علاقے کی جو ضروریات تھی وہاں پوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس وقت ہم اللہ کی رحمت سے بابو رہا بالکل انتہا اسلام میں جا کر ہم نے سلام زدگان والوں کی ہیلپ کی، مدد کی، ان کو سہارا دیا۔ آپ تمام عاشقان رسول سے ہیں، اس دکھ کی گھڑی میں آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رہیں۔ تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے۔ ہمارا دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ FGRF اس مشکل گھڑی میں اپنے جو ہے وہ اس بارش میں پریشان حال عاشقان رسول کی مدد کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہے۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔
لوگوں کے اتنے گھر اس وقت پانی میں ڈوبے، یعنی ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ غریب تو پریشان ہے حضور، لیکن جس کو اللہ نے مال دیا ہے نا ان کے گھر بھی، اب ظاہر ہمدردی تو پھر سب کے ساتھ ہے، جن کے پاس پکے مکان تھے، پکے گھر تھے، ایون کے بنگلے تھے، وہ بھی پانی، اب ان کا فرنیچر اور ساری مطلب جیسے اگر اوپر سے اگر نیچے تک دیکھیں تو کیا فصلیں، تو کیا فیکٹریاں، تو کیا ملیں، تو کیا کارخانے، کیا جانور، کیا مویشی، تجارت سب کی اپنی اپنی جگہ پہ چل رہی ہوتی ہے، گھر سب کے ہوتے ہیں، یعنی بچوں کی پریشانی. مجھے یہاں تک پتہ چلا کہ لوگوں نے اب اتنے پریشان ہیں کہ، لیکن پریشانی میں ایک پریشانی یہ ہے کہ خود تو چلے گئے لیکن اپنے گھر کا ایک نمائندہ اس سیلاب والے علاقے میں چھوڑا ہوا اپنے گھر، اپنے پلاٹ کے اوپر، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب چلے جائیں اور یہ بعد میں واپس آئیں تو ہم کو یہ مکان بھی نہ ملے اور اس پر کوئی قبضہ نہ کر لے. تو یہ اتنے حالات عجیب و غریب ہیں. تو آپ دعا بھی کریں اللہ پاک آسانی پیدا کرے، اور جو ہمارے اسلامی بھائی اور دیگر عاشقان رسول بھی جو کوششیں کر رہے ہیں، آس پاس والے بھی یقیناً کوششیں کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ وقت ہے، تو ان سب کے لیے دعا بھی کر دیجیے. اور آگے آزمائشوں کی جو اطلاعات ہیں سندھ کی طرف ہے، کراچی کی طرف، سندھ کی طرف اور دیگر جگہوں پر، تو اس میں آسانی کی بھی دعا کر دیں کہ اللہ پاک مشکلیں دور کرے. اب پیشن گوئیاں ہیں کہ سندھ میں بھی کچھ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، کرم فرمائے. واقعی یعنی کہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے کہ بیچارے جو اجڑے ہیں آباد ہو جائیں، بچھڑے ہیں مل جائیں، جن کے مکان ڈھے پڑے اللہ پاک نعم البدل عطا فرمائے. مویشی بہہ گئے بیچاروں کے، مال بہہ گئے، کل تک جو زکوٰۃ دیتے تھے وہ شاید اب زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے ہوں گے، تو سارا کچھ اثاثہ بہہ گیا ہوگا بیچاروں کا، کیا نقصانات ہوئے ہوں گے. واقعی نے ہم کو زبانی نہیں قلبی ہمدردی ان سے ہونی چاہیے، اور جن سے جو بن پڑے ان کی امداد کرے، تعاون کرے، رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کرے. FGRF اس وقت دعوت اسلامی کا ادارہ جو شعبہ ہے الحمدللہ، وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ لگا ہوا ہے اس وقت، تو ان کا بھی ہاتھ بٹائیں. ظاہر پیسوں کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بیچارے کیا کریں گے پیسوں کے بغیر. تو جو بھی ہے مطلب اپنا مالی طور پر بھی اپنے خزانوں کا منہ کھولنے کا وقت ہے. اس شکرانے میں ہی کھول دیں منہ کہ یار ہم بچے ہوئے، یہ بیچارے ہمارے بھائی کس قدر مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، تو ان کی مدد کرو. لیکن یہ کہ ان کی مدد اس طرح کرنی نہیں ہے کہ اپنی گاڑی لوگ لے جاتے ہیں، ٹرک لے جاتے ہیں اور بانٹنے کے لیے وہ نہیں پہنچا پاتے حقداروں تک. کچھ مافیا ایسی بھی ہوتی ہے چھینا جھپٹی والی کہ یہ الٹے سلٹے کپڑے پہن کر آپ کو وہاں ملیں گے، بالکل نکڑ پہ یعنی کنارے پہ ملیں گے، تباہی اندر بچی ہوئی، یہ باہر کھڑے ہوں گے اور یہ آپ جائیں گے آپ سمجھیں گے یہی دکھیارے ہیں. دکھیارے یہ نہیں ہوتے، جنرلی یہ مطلب لٹیرے ہوتے ہیں. وہ آپ کی چیزیں لے لیں گے امداد کی، ان بیچاروں تک جو حقدار ہیں ان تک نہیں پہنچے گی. یہ ہمارے FGRF والے دیکھو نا پانی میں چل چل کر کشتیوں میں، اور کس طرح یہ پہنچ کر یہ ادھر جا کر دے آتے ہیں کہ جہاں واقعی دکھیارے سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہ دکھیارے ہیں. تو اس طرح مطلب حکمت عملی سے ان کی خدمت کرنی ہے. تو تمام مطلب یعنی کہ جو بھی اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، تمام عاشقان رسول، تمام مسلمان آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کریں اور ان کا ساتھ دیں. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. آتی مصیبت آپ کی انشاءاللہ دور ہو جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ورنہ کل ہم پر کچھ آیا، زوردار بارش نے چھت گرا دی، اللہ نہ کرے کچھ کر دیا، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہو سکتا ہے آپ کے دیے سے آپ کی چھت بچ جائے، آپ کی دیوار بچ جائے، کیونکہ یہ آتی مصیبتیں بھی انشاءاللہ اس سے دور ہوتی ہیں. کہ حدیث پاک میں کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی، بلا مانے آفت. تو یہ آفت ہی ہے جو آفت میں مبتلا. تو ہم اگر یہ صدقہ دیں گے، یہ صدقہ کہلائے گا جو ہم دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بلا ہم پر آنے والی تھی اور صدقہ اس کے لیے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا کہ کیسے آئے گی. اس نے اپنے دکھیارے بھائیوں کی خدمت کی ہے. بہرحال یہ کہ سب مل کر مدد کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. ابھی تو ان کو خالی یہ کھانا کھلانا یہ اپنی جگہ پر ہے، ان کو آباد بھی کرنا ہے، ان کو مکانات بھی بنا کے دینے ہیں. بہت بڑا کام ہے آپ کو، بہت کم کام کرنا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. یہ موقع ہے ثواب بھی کمائیں، جنت میں گھر بنائے. آپ ان کا گھر بنا دیں گے، اللہ پاک چاہے گا تو آپ کا جنت میں عالیشان مکان بن جائے گا. اس کی رحمت بہت بڑی ہے.
یہ ہماری بھی آزمائش ہے، ان کی بھی آزمائش ہے. ہم جیب میں ہاتھ ڈالتے کہ نہیں، یہ ہماری آزمائش ہے. وہ بیچارے تو سراپا آزمائش بن چکے ہیں سب پر. مطلب یعنی کہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ان دکھیاروں کو اللہ پاک سکھیارہ کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے. یوم دعوت اسلامی کا سلسلہ ہے. 2 ستمبر 1981 سے ہونے والے اس عظیم الشان سفر کو جو امیر علیہ سنت نے سٹارٹ کیا، دعوت اسلامی کے اس پیارے سے سفر کی کچھ حسین یادیں یہ بیان کریں گے. یوم دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی جو بھی کرتی ہے وہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہے، ابھی آگے بڑھتے چلے جانا ہے. نیکی کی دعوت دیتی ہے، مسجد بھرو تحریک ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی کاوشوں سے، دعوت اسلامی والوں کی کوششوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی. لائیو پروگرام میں کرنے جا رہا ہوں، اس میں اللہ پاک نے چاہا تو مختلف اسلامی بھائی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، علماء مفتیان کرام ہوں گے، مبلغین ہوں گے، پرانے سینئر اسلام بھائی ہوں گے، ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، سوالات کے جوابات بھی ہوں گے، کچھ تحفے تحائف ہوں گے، انعامات بھی ہوں گے، نعتیں بھی ہوں گی، اور آپ کی کالیں بھی ہوں گی، آپ کے تاثرات بھی ہوں گے. دعوت اسلامی کے دیگر کئی شعبوں کا آپ کو بہت بہتر اور خوبصورت طریقے سے تعارف بیان ہوگا. امیر سنت کی اس میں آپ کو ہم ویڈیوز دکھائیں گے، تاثرات دکھائیں گے، ہمارے شعبوں کا تعارف کرائیں گے، تو آپ کو وہ باتیں بھی پتہ چلیں گی جو شاید آپ کو معلوم نہ ہوں. انشاءاللہ الکریم دیکھیے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا پروگرام اللہ کی نعمت 31 اگست 2025 بروز اتوار دوپہر 2:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. لو علی الحبیب فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے ہی کھولا جائے گا. صلو علی الحبیب. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم میں سے سب سے بڑا متقی ہوں. صلو علی الحبیب. ماشاء اللہ. صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علی محمد. اس میں ایک صورت یہ بھی اختیار کی جا رہی ہے کہ قافلے خصوصیت کے ساتھ مطلب بنانے ہیں جو مطلب وہ سیلاب زدگان کی طرف نکلیں اور ان کی خیر خواہی کریں، ان کا تعاون کریں. تو 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے، جس طرح آپ کے لیے بن پڑے، کم از کم 3 دن کے لیے ملک بھر سے مطلب ہے کہ قافلوں کا سفر جشن ولادت کی خوشی میں ہی، آپ جشن ولادت کے موقع پر ہی ٹائم دے دیں. بے شک ان دکھیاروں کے ساتھ آپ صبح بہارا منائے، جا کر عید وہاں منائے. آپ ہمارے قافلے سفر ہو رہے ہیں یہ ان دنوں میں 12ویں شریف کے موقع پر. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان قافلوں میں سے کئی قافلوں کا رخ ہم اس طرف کر دیں. جی ہر سال تو بنتے ہی اپنے قافلے. بنی رہے. جشن ولادت منانے کے لیے مختلف جاتے ہیں، دیہاتوں وغیرہ میں جاتے ہیں. تو ان دکھیاروں کے ساتھ وہ جاری رکھنا ہے. مگر یہ کہ اس طرح پنجاب کا بھی رخ کرنا ہے، جہاں جہاں یہ لوگ آزمائش میں. اب اللہ نہ کرے سندھ میں بھی کچھ ہوا تو بھی کچھ کہہ نہیں سکتے، پیشن گوئی تو، لیکن پیشن گوئی درست تو یہ ضروری نہیں ہے، غلط ہو یہ بھی نہیں کچھ کہا جا سکتا. ہمیں تو مطلب اللہ پاک کی بارگاہ میں پناہ مانگنی ہے، کیونکہ اس میں ہماری عقل ہوشیاری کچھ بھی نہیں کر سکتی. بہت پھڑنے خان ترم خان بنتے ہیں، روک کے دکھائے کو سیلاب کو، روکے گا میرا رب بے شک اپنے کرم سے اور ہمیں بچائے گا. تو ویسے پانی جو نا اس نے آنا سوجاولی کی طرف ہے. جی یہ پانی جو نا آتا سوجاول کی طرف ہے، سوجاول ٹھٹا، پھر یہاں سے سمندر. یہ رخ ہو رہا ہے اس کا سندھ کی طرف. یہ ہر بار جب بھی سیلاب ادھر آئے گا تو یہ علاقہ آزمائش میں عمومی طور پہ آتا ہے. وہ سندھی ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، سب ہمارے بھائی ہیں، بالکل ہے نا. انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم نے فرمایا کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. الحمدللہ. تو اللہ سندھیوں کو بھی بچائے، بلوچیوں کو بھی بچائے، تو پنجابیوں کو، پٹھانوں کو، جو بھی مسلمان ہیں اللہ سب کی حفاظت کرے، سب کی حفاظت کرے. اللہ پاک سب پر رحمت کا نزول فرمائے. اور بڑا کڑا وقت ہے اس وقت، تو قافلوں میں سارے اسلامی بھائی جو سفر کر سکتے ہیں وہ ضرور اپنے آپ کو پیش کریں. یہاں فیضان مدینہ میں جو موجود ہیں وہ دارالسنہ پر اپنے کو پیش کریں کہ میں پنجاب میں جانا چاہتا ہوں یا
اس طرح جو بھی آپ کی یہ ترکیب بنائے گا مرکز، یہ آپ کو بھیجے گا، اور انشاءاللہ FGRF والوں کے پاس اور یہ آپ کا تعاون ہوگا تو انشاءاللہ مل جل کر کچھ نہ کچھ اپنے بھائی کی مدد کریں گے۔ دیکھو اب یہ پہاڑ گرا ہے تو سمجھو ہم کم از کم ایک قطرہ تو ہٹا دیں یار، اتنا بڑا سیلاب ہے، ہم روک تو نہیں سکتے، جتنے قطرے ہم اس کو ہٹا سکتے ہیں پانی کے ہٹائیں ان سے، ان کی مدد کریں دکھیاروں کی۔ یہ کھائے پیے بغیر کیسے جئیں گے بیچارے؟ بچوں کا الگ مسئلہ، چیختے ہوں گے، روتے ہوں گے، بھوک لگی ہوگی تو بیچاری ماں کیا کھلائے گی، وہ خود بھوکی ہوگی، دواؤں کی الگ ضرورت، جو ڈاکٹرز ہیں یا جو مطلب یہ کہ دواؤں کے بیپاری ہیں وہ سب کے سب اس طرف کچھ توجہ فرمائے۔ آپ کے بھائی اس وقت تکلیف میں ہیں، اپنا رخ کھولیں، اپنی دوائیں دیں، ایکسپائرڈ دوائیں نہیں پکڑانی کہ چلو یہ موقع ہے یہ لینے آئے FGRF والے تو ان کو دے دو، یہ نہیں، فریش دوا دینی ہے اس پر اچھے یعنی کہ واجبی دام پر، اور کچھ نہ کچھ اس میں ہو سکے تو آپ ڈونیٹ بھی کر دیں، اللہ آپ کو برکت دے گا۔ ہر وقت مطلب سارا سال ہی تو پیسے کمائیں آپ نے، اب اس کو تھوڑا ادھر رخ کریں، اللہ آپ کی روزی میں اور برکت دے گا۔ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ بھی اپنے لیے اپنے طور پر رضاکارانہ پیش کریں، اور والنٹریلی آپ FGRF کا ساتھ دیں، جو بھی این جی او کام کر رہی ہیں بھلے ان کے ذریعے آپ کریں، بہرحال مقصود آقا کی دکھیاری امت کی خدمت ہے، یہ آپ کریں، جہاں آپ کے لیے ممکن ہے وہاں سے آپ کریں، مگر کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ حضور۔ ایک اچھی بات حاجی امین نے بھیجی ہے، ان کو کسی نے فارورڈ کی تھی۔ 2 سپٹمبر یوم دعوت اسلامی، 6 سپٹمبر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 7 سپٹمبر یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت، 2، 6 اور 7، 2، 6 اور 7 ان کو جمع کرے تو 15 کا فگر آتا ہے۔ واہ کیا بات ہے جشن ولادت کی، 6 اور 2 8، 8 اور 7 15۔ 1500 میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ 1500 میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ بولو مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ 1500ویں ہے آئی عید میلاد النبی، 1500ویں ہے آئی عید میلاد النبی، خوب خوشیاں ساتھ لائی، خوب خوشیاں ساتھ لائی عید میلاد النبی، خوب خوشیاں ساتھ لائی عید میلاد النبی۔ 1500 میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ آمینہ بی بی کے گھر پر نور کی برسات ہے، آمینہ بی بی کے گھر پر نور کی برسات ہے۔ اس سے ہر شے جگمگائی، اس سے ہر شے جگمگائی عید میلاد النبی، اس سے ہر شے جگمگائی عید میلاد النبی۔ 1500 میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ بولو مرحبا 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 یا مصطفیٰ، بولو مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرعہ اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں جان دینے والی اونٹنی کا کیا نام تھا؟ سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دراز گوشت جس کا نام یافور تھا وہ آپ کو کیسے حاصل ہوا تھا؟ سوال نمبر 3، جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے اور دل میں کفر رکھے ایسے شخص جہنم کے کون سے طبقے میں ہوگا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پندرہ سوائے میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے. پندرہ سوائے میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے. سرکار آ گئے، دنیا کے 2 جہانا دے سردار آ گئے. اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ نبی پاک کا سچا عاشق بنا دے. اے پروردگار ہمیں میلاد کی اس خوشیوں بھرے مہینے میں حقیقی خوشیاں بھی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے. اے اللہ ہمارے جرمنی میں رہنے والے مسلمانوں کی خیر فرما، غزہ اور فلسطین میں مسلمانوں کی خیر فرما. پاکستان میں جو سیلاب آیا ہوا ہے مولا اس سیلاب میں جو لوگ اے اللہ تکلیف میں ہیں ان کی غیب سے مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔